مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجودگی کی اطلاع۔ ناظرین، ایک نجی ٹی وی چینل نے یہ خبر بریک کی ہے کہ معروف مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پائے جاتے ہیں، اور یہ اطلاع اس وقت ہوئی جب موجودہ وفاقی حکومت نے مولانا طارق جمیل کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مولانا طارق جمیل کروڑوں روپے کے مالک ہونے کے ساتھ مولانا کے بیٹے یوسف جمیل ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بھی مالک ہیں۔ چونکہ مولانا طارق جمیل کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے گہرے تعلقات تھے اور ان کی بکثرت عمران خان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ علاوہ ازیں تحقیقات میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ مولانا کے بزنس برانڈ MTJ کے 2 شیئرز ہولڈرز کو مولانا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹس بھی حاصل ہوئی تھیں۔ ناظرین، ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے، اس کی تصدیق و تردید کے حوالے سے حتمی موقف تب تک نہیں اپنایا جا سکتا جب تک مولانا کی طرف سے کوئی واضح بیان نہ آ جائے۔ اس سلسلے میں مولانا کے بیان کے لیے جب ہم نے سوشل میڈیا کا رخ کیا تو گزشتہ روز مولانا طارق جمیل کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے ایک ویڈیو نشر کی گئی، جس میں مولانا طارق جمیل معروف اینکر مبشر لقمان سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ دوران گفتگو مبشر لقمان نے مولانا طارق جمیل سے سوال کیا کہ آپ کے حوالے سے یہ خبر اس وقت میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں، یہ خبر کس حد تک درست ہے؟ کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے یا تردید؟ تو جواب میں مولانا طارق جمیل نے کہا کہ ایسی کچھ بے بنیاد خبریں اس سے قبل بھی میرے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر چلتی رہی ہیں، اور اب کی بار ایک نجی چینل نے دوبارہ یہ خبر چلائی ہے جو بالکل بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ نہ ہی میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں، نہ میرا بیٹا کسی بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے۔ ہاں، البتہ ہم ابتدا سے ہی کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، اپنا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، تو اللہ نے خوب بھرم رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، مولانا نے مزید یہ بھی کہا کہ میں خالصتاً اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں لوگ پیسے ضرور بھیجتے ہیں، مگر وہ ہرگز میرے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ مستحقین کے لیے ہوتے ہیں، جن پیسوں سے مستحقین کی داد رسی کی جاتی ہے، اور یہ سب کام ہماری ٹیم کرتی ہے۔ لیکن کبھی بھی میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود نہیں رہے، جو آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسی کسی بھی بے بنیاد اور جھوٹی خبر پر یقین نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس سے قبل بھی مختلف حوالوں سے، مختلف علماء کرام کے حوالوں سے ایسی بے بنیاد خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا جامعہ بن نوریہ العالمیہ کراچی کے مرحوم محتمم جناب مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بہت بے بنیاد خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے موجود ہیں اور ان کے بیٹے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ لیکن بعد ازاں جب اس خبر کی تصدیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ایسی بے بنیاد خبریں جو کسی حوالے کے بغیر ہوں، کسی ریفرنس کے بغیر ہوں، ان کو سوشل میڈیا پر عام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ خدا جانے کہ ہماری ایسی کوئی خبر کسی کے لیے کتنی اذیت ناک ثابت ہو اور ہم کسی قہر الہی کا شکار نہ ہو جائیں۔